کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کے گھر تک پہنچ کر اس کی بھوک کو مٹائیں، اور اس کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و ابتدائی مجالس کے ذمہ داران، سرگرم کارکن، اراکین بلدیہ اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران، ڈائریکٹرز صاحبان، سب نے مل کر اس کام کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ اور یہ کام کا آغاز ہم نے جب کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 پیکٹس راشن کے بنائیں گے کہہ کر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو 25,000 تک پہنچایا ہم نے، پھر بعد میں 50,000، پھر بعد میں 70,000، ہوتے ہوتے اب 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور قریب 70,000 راشن کے کٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، جس میں سے قریب 40,000 کے قریب راشن کے کٹس ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تقسیم ہم نے کیا ہے، اور 30,000 پیکٹس چندرائن گٹے حلقے سے ہٹ کر شہر حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں ہم نے تقسیم کیا، جیسے کہ راجندر نگر ہے، حسن نگر ہے، اور پھر کاروان کا حلقہ ہے، حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہے، اور پھر بھولک پور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرتآباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گوڑا ہے، لالا گوڑا ہے، محمود گوڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شاہین نگر ہے، یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج 15 رمضان سے 5,000 لوگوں کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3,000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، اور اس کے لیے ہم نے مراکز بنائے تھے، پوائنٹس بنائے تھے جہاں پہ کھانا بن رہا تھا، جیسا یہاں پر قریب 2,000 آدمی کا کھانا یہاں پہ بن رہا تھا، حافظ بابا نگر میں 1,000 آدمی کا کھانا بن رہا، اور پھر عیدی بازار میں اعظم کارپوریٹر صاحب کی ذمہ داری میں قریب 15,000 لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ تالا کنٹا اور الجبیل کالونی ہے، وہاں پر ہم
जो खाना पकाने का जो कर रहे हैं वहाँ भी करीब 1500 लोगों के खाने का इंतज़ाम। बहरहाल इस तरीके से हम पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे खाना बन रहा है और वहाँ से हम तकसीम कर रहे हैं। और 5000 जो खाने के पैकेट्स बन रहे हैं, इस 5000 खाने के पैकेट्स में हम 3000 हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में रोज़ तकसीम करते हैं और 2000 पैकेट्स हम चंद्रायन गुट्टे से बाहर तकसीम करते हैं। जैसे कि हम अब तक शाहीन नगर में और फिर ये खुबा कॉलोनी में, मुस्तफ़ा कॉलोनी में वहाँ पर, और फिर उससे हट के मख्ते मदार में, ढोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हल्के में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हल्के असम्बली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याखुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा खादरी साहब और यासर अरफा साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याखुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशन हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशंस को भी भेज रहे हैं। और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक़्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशंस को भेजे थे और सैनिटाइज़र्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज़ में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस काउंसिल जो तेलंगाना का है उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसको भी हमने मदद की। और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे जो लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने चंद्रायन गुट्टा हल्के असम्बली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफ़ाज़ हैं जो हर रमज़ान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफ़ाज़ जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफ़ाज़ तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हल्का असम्बली में हैं, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे। और एक राशन का एक किट जो हमारा है जो 11 आइटम्स का है वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। और फिर 19 तारीख़ के दिन हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में हम 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख़ के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। और इसके साथ ही साथ हल्का असम्बली बहादुरपुरे में अब तक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने कुछ भी वहाँ पे तकसीम नहीं किया, और काफ़ी वहाँ से लोग मुसलसल रब्त कायम कर रहे हैं कि वहाँ के बल्दिया के अराकीन अपनी जानिब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे रुकने असम्बली मौज़म खान साहब भी काम कर रहे हैं। तो मैं भी उनके काम में अपनी तरफ से भी ताउन पेश कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह एक 2000 राशन के किट हम बहादुरपुरा हल्के असम्बली में भी रवाना करेंगे इंशाअल्लाह 20 तारीख़ या 21 तारीख़ के दिन, ताकि जितने भी दिन हैं बाकी के और ईद और फिर लॉकडाउन का जितना वक्त है उन लोगों को भी सहूलत के साथ गुजर जाए। इसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर से हम शाहीन नगर में भी कुछ भेजेंगे ईद के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला फिर से हम कोशिश करेंगे कि ढोलकपुर के इलाके में भी कुछ भेजें। फिर से हम कोशिश करेंगे कि बेगमपेट और कारखाना जो एरिया है, ताड़बंद जो कारखाना, वहाँ से भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ पे भेजेंगे इंशाअल्लाह।
عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی بھیجیں گے ہم، اور نیمولی اڈا وہ ایریا وہاں سے بھی کافی لوگ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے، حفیظ پیٹ میں بھی بھیجیں گے، اور یہ آخری یہ جتنے لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے ہم شہر حیدرآباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ 11 پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں، 11 پوائنٹس بنا رہے ہیں ہم، جیسے بیگم پیٹ میں 1 پوائنٹ رہے گا، محمود گڑھا میں رہے گا، مشیر آباد میں رہے گا 1 پوائنٹ حفیظ پیٹ پہ رہے گا، 1 پوائنٹ بنجارہ ہلز میں رہے گا، 1 پوائنٹ ہمارا راجندر نگر میں رہے گا، 1 پوائنٹ شاہین نگر میں. تو ایسے ہم پوائنٹس بنا رہے ہیں، اور اس پوائنٹس پہ لوگ رہیں گے ریڈی. اور جیسے ہی مجھے یا ہماری ٹیم کو اگر کہیں سے بھی ریکویسٹ آئے گی کہ اناج نہیں ہے، تو یہ 11 پوائنٹس کے ذریعے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم ان تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ ایک کام ہے جس کا بیڑا ہم اٹھائے تھے، 5 کروڑ سے زائد کا صرفہ آ چکا ہے اس کام میں الحمدللہ. 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 70,000 تقسیم کر چکے ہیں، اور 1 لاکھ پکا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور حفاظ کا بھی ہم کر رہے ہیں، پریس والوں کا کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میرے خیال میں شاید 1-2 دن کے بعد یہ جتنے آشا ورکرز اور جتنے جو ایریاز میں جو کرونا وائرس آنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ جتنے بھی بلدیہ کے لوگ، آشا ورکرز، پولیس والے، جو ایریاز جو بند ہوئے تھے وہاں پہ جو کام کرے تھے، ان سب کو بھی ہم ہمارے طرف سے کچھ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا بھی 19 تاریخ کے دن پروگرام ہے. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی قرضدار ہے سارے مسلمانوں کا، جنہوں نے میرے لیے، میری حیات کے لیے دعائیں کی تھی جب مجھ پر حملہ ہوا تھا. تو میں بار بار کہتا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اگر نکال کر اگر اس عوام کے خدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. تو میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ کا ایک دیا ہوا موقع ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں اس اللہ کے دیے ہوئے موقع کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا. جتنا ہو سکتا ہے میری ذات سے ممکن کروں گا، چاہے اس کے لیے اگر ایسا وقت آئے خدا نخواستہ، اگر مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے آپ کو بھی بیچ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اپنی ذات سے جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے کروں گا، کیونکہ میں ان کا قرضدار ہوں. نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نسل در نسل یہ حیدرآباد کی اس عوام نے فخر ملت کا ساتھ دیا، سالار ملت کا ساتھ دیا، نقیب ملت کا ساتھ دیا، میرا ساتھ دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اور اگر میں کچھ کر رہا ہوں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اگر کچھ کر رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے، بلکہ میری ذات، میرا وجود اگر ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، میں مجلس اتحاد المسلمین کا ہوں. یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بھی سالار کے نام سے ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام کا اجر سالار محترم کو دے. اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اس خدمات کا، اس کام کا اجر میری والدہ کو دے. میں سب سے کہوں گا، کارکن، وہ سارے سپاہی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ ان کو اس کا اجر دے. مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کو اس کا اجر دے، مجلس کے کارکنوں کا اس کا اجر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی آپ سب سے اپیل کروں گا کہ رمضان کا ماہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ سب اپنی زکوٰۃ نکالیے، غریبوں تک پہنچیے. اور پھر آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ وہ ساری تنظیمیں، وہ ساری NGOs، وہ سارے افراد جو اب